قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہیں جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، ہم براہین احمدیہ پر بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ایک مولانا صاحب کی کتاب تحقیقات دستگیریہ پہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الہام ہوا جو حضور نے براہین احمدیہ میں درج کیا ہے اور اس کی تشریح بھی لکھی ہے۔ الہام کچھ یوں ہے کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، اور اس کی تشریح میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ منصب ارشاد و ہدایت اور مورد وحی الہی ہونے کا دراصل حلہ انبیاء ہے، اور ان کے غیر کو بطور مستعار ملتا ہے، اور یہ حلہ انبیاء امت محمدیہ کے بعض افراد کو بغرض تکمیل ناقصین عطا ہوتا ہے۔ اس تحریر پر مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب یہ لکھتے ہیں اور بلکہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پس براہین والے کی تصریح یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی تصریح سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا مورد ہونا نبیوں کا خاصہ ہے، تو اس کو اپنے لیے ثابت کرنا نبوت کا اثبات ہے، اور یہ کہنا کہ غیر انبیاء کو بطور مستعار یہ حلہ ملتا ہے باطل ہے، کیونکہ منصب ورود وحی رسالت غیر انبیاء کو ہرگز نہیں ملتا۔ یہ اب اعتراض ہے ان کا، اور آگے لکھتے ہیں کہ اور ولیوں کا الہام رسالت سے مترادف نہیں۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تحریر تو چھوٹی سی ہے لیکن انہوں نے مسائل جو ہیں وہ کچھ گہرے چھیڑ دیے ہیں۔ گہرے تو نہیں ہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ پر بھی حکم بن کے بیٹھے ہیں کہ یہ گویا اب الہام نہیں ہو سکتا۔ یہ حلہ جو ہے، حلہ کا معنی ہے جبہ، پوشاک اور جامہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جس طرح پوشاک پہنائی جاتی ہے ان اولیاء اللہ کو، مقربین کو نبیوں کی وساطت سے، بہت عظیم الشان مضمون ہے، اور من یطع اللہ و رسول والا جو پہلو ہے وہ آتا ہے اطاعت کے ساتھ۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا مورد ہونا نبیوں کا خاصہ ہے تو اس کو اپنے لیے ثابت کرنا نبوت کا اثبات ہے، یعنی اس کو مولوی صاحب کو یہ علم نہیں ہے کہ امت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم سے لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک اور آگے بھی پھر الہام کا سلسلہ جاری ہے، خدا تعالیٰ وہی کرتا ہے۔ تو اب بزرگوں کے الہامات ہمارے پاس موجود ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، ان پر جو الہامات ہوئے تو کیا وہ ان کی نبوت ثابت کرنا مقصد تھا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ اس کو اپنے لیے ثابت کرنا نبوت کا اثبات ہے، تو وہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملتا تھا اس سے ان کی نبوت کے ثابت کرنا مقصود تھا؟ کہیں بھی نہیں۔ الہام ہے، وہ مقربین سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ کا کلام جاری ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرنے کی خاطر یہ بات کی ہے، ورنہ نبوت کا اثبات نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی تاثیر روحانی قوت قدسیہ کے تحت آ کر ان مقربین کو جو خدا کے پاس جاتے ہیں، خدا کی سلوک کی راہیں اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، تو اس میں نبوت کا اثبات نہیں۔ لیکن باقی یہ جو ہے کہ کہنا کہ یہ جو ہے کہ ہرگز نہیں، منصب ورود وحی رسالت غیر انبیاء کو ہرگز نہیں ملتا، اور ولیوں کا الہام رسالت سے مترادف نہیں، ان کو کیسے پتہ چلا ہے؟ چونکہ اس گلی سے گزرے نہیں جہاں خدا کا الہام و کلام ہوتا ہے، تو ان کو معلوم نہیں ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کا یہ کلام جاری ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، اصل جو حضور کا اقتباس ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہی الہام ہے جری اللہ فی حلل الانبیاء،
جری کے معنی بھی نبی کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لغت میں ہیں اس کے معنی اللہ کا نبی، دیگر انبیاء کے پوشاک میں، ان کے کلوک کہتے ہیں انگلش میں۔ حضور نے فرمایا جری اللہ نبیوں کے حلوں میں۔ ٹھیک ہے، اس فکرہ الہامی کے یہ معنی ہے کہ منصب ارشاد و ہدایت اور مورد وحی الہی ہونے کا دراصل حلہ انبیاء ہے، اور ان کے غیر کو بطور مستعار ملتا ہے۔ یہ لفظ ہے بطور مستعار ملتا ہے، جی، اس پر ابھی بات کرتے ہیں۔ اور یہ خلہ انبیاء امت محمدیہ کے بعد بعض افراد کو بغرض تکمیل ناقصین عطا ہوتا ہے۔ نبی کے مقابل پر یہ لوگ ناقص ہی ہوتے ہیں، بالکل ایسے، لیکن الہام کی وجہ سے ان کے اندر ایک تکمیل کا پہلو آتا ہے، اور اس میں مرحلے طے کرتے ہیں، وہ سلوک کی راہیں اختیار کرتے ہوئے بلندیوں پر پہنچتے ہیں۔ آگے دیکھیں جو بات یہ چھپا گیا اور انہوں نے لکھا نہیں، فرمایا اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء ہے بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہیں۔ تو اس کی تشریح حضور یہ فرماتے ہیں پس یہ لوگ اگرچہ نبی نہیں، پر نبیوں کا کام ان کو سپرد کیا جاتا ہے۔ تو یہ مستعار ملا کہ نہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر ایک شخص خدا کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ خدا اس کو شرف مکالمہ مخاطبہ بخشتا ہے، وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا اس پر اپنی وحی نازل کرتا ہے، الہام نازل کرتا ہے۔ اور یہ بات بین ہی وہ ہے جو حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ الجواقیت والجواہر میں حضرت علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الشیخ عبد الوہاب بن احمد بن علی الشیرانی، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا شکوے کے رنگ میں بات کی ہے کہ اوتی الانبیاء اسم النبوت، اوتی الانبیاء اسم النبوت کہ نبیوں کو نام نبی دیا جاتا ہے، و اوتینا لقبا، اور ہمیں صرف لقب دے دیا گیا کہ انبیاء بنی اسرائیل۔ جی، وہ نبی نہیں ہے مگر نبیوں کا کام ان کے سپرد ہوتا ہے۔ تو بالکل وہی بات ہے، اے حجیرہ علینا اسم النبی ہے، ہم سے نبوت کا، نبی کا نام جو ہے وہ روک لیا گیا ہے۔ ما ان الحق تعالی یخبرنا فی سرائنا بمعانی کلامہ ہی و کلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں خلوت میں اپنے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے معنی سمجھاتا ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے یہ وہی ہے، یہ الہام ہے، یہ اس کا کلام ہے جو نازل کرتا ہے اور معنی سمجھاتا ہے اپنے مقربین کو۔ تو آگے دیکھیں وہ فرماتے ہیں وَيُسَمَّى صاحب حاضل مقام من انبیاء، اس مقام کا جو صاحب ہے، شخص ہے، وہ انبیاء میں سے ہے۔ الاولیاء، یہ وہ ولی ہے، فغایت و نبوت، دیکھیں یہی نبیوں کا کام سپرد کیا۔ حضرت مسیح نے جو فرمایا یہ وہی فرما رہے ہیں کہ ان کی نبوت کی غرض یہ ہوتی ہے التعریف بالاحکام شرعیت حتی لا یخطئ فیہا، کہ ان کا کام ہے کہ شریعت کے احکام کی تشریح کریں، اس کو بیان کریں، ان کو متعارف کرائیں، اور اس میں وہ غلطی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ الہام ہوتا ہے اوپر۔ تو یہ جو کہنا کہ یہ حلہ انبیاء عطا نہیں ہوتا اور بڑا ایک فیصلہ دے دیا کہ ہرگز نہیں ملتا، یہ باطل ہے، یہ ان کی بات باطل ہے۔ ان کو اس کوچے سے گزر ہی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے۔ اور یہ جو اس کی ابتدا ہے، یہ جو ہے نا حلہ انبیاء، یہ مستعار اس طرح ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویا صالحہ نبوت کا حصہ ہے۔ جی، تو یہ نبوت کا خاصہ مومنوں میں موجود ہے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سارے شواہد موجود ہیں۔ چنانچہ بخاری کا جو پہلا باب ہے شروع میں، بدء الوحی، کتاب و بدء الوحی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کی کیفیات کا ذکر ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، تو جو وحی نازل ہوئی وہ رویا صالحہ تھی، پھر نوم میں، نیند میں،
فکانہ لا یرا رویا الا جات مثلا فلک صبح، جب بھی کوئی رویا آتی تو وہ ایک روشن صبح کی طرح پوری ہوتی تھی. جی ثم حببا الہ الخلاء، پھر آپ کو خلوت پسند ہونے لگی تو آپ غار حرا پر جانا. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ شروعات رویا صالحہ سے ہوتی ہیں، اور یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور اس سے اوپر جتنے حصے ایک مومن ایک مقرب طے کرتا جاتا ہے، سلوک کی راہیں اور منزلیں پار کرتا جاتا ہے، وہ نبوت کے بلند سے بلند مقامات حاصل کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ صالحیت، شہادت اور صدیقیت کے مقامات حاصل کرتا ہے. مگر وہ علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح، وہ علماء ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح رہتے ہیں، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نام بھی دے دے، اسم النبوہ دے دے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقدر تھا. تو یہ جو 46 حصے، اس میں کوئی 10ویں حصے تک پہنچتا ہے، کوئی 20ویں حصے تک پہنچتا ہے، یہ اس کے خدا تعالیٰ سے قرب کے مقامات ہیں، اور ان میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوتا ہے. اور وہی کی صورت رویا صالحہ سے ہی شروع ہوتی ہے جو 46واں حصہ ہے. جی تو اس لیے نبوت کا خاصہ جو مستعار ملتا ہے وہ موجود ہے. اب یہ مستعار کا معنی بھی اس مثال سے بھی سامنے آ جاتا ہے، جو نبی کی پیروی کر کے مقامات حاصل نہیں کرتا اس کو یہ مستعار نہیں ملتا. مستعار کا مطلب ہے ادھار یا عاریتاً یا وقتی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، نبی کی طرف سے آتی ہے، تو اور وہ اطاعت کے ذریعے ہی ہوتی ہے. چنانچہ قرآن کریم نے ایک مثال دی ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. کہتے ہیں اس کا نام بلم بعور تھا. تو یہ سورت الاعراف کی آیت نمبر 177 ہے. صاحب کشف الہام تھا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر آیا تو وہ گر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو رفع دیتے اور مقامات عطا کرتے، مگر وہ زمین کی طرف گھس گیا، زمین میں دھنس گیا. تو وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، اور مثال اللہ تعالیٰ نے اس کی کتے سے دی. تو یہ ہے اس کو مستعار ملتا ہے جو اطاعت میں اور نبی کی قوت قدسیہ میں درجے لیتا ہے. جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس کو نہیں ملتا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی تسلسل میں صاحب کشف و الہام، صاحب مکالمہ مخاطبہ بنایا. آپ اس مقام پر پہنچے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اور قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ کو مقام نبوت بھی عطا ہوا، آپ کو اسم نبوت بھی عطا. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. جو اس کو نبی کی اطاعت میں کامل ہوتا ہے اس کو یہ ملتا ہے، اور جو نہیں ہوتا اس کو نہیں ملتا. تو یہ مولوی قصوری صاحب کو اس کا علم نہیں، صاف انکار کر بیٹھے ہیں کہ یہ باطل ہے. یہ باطل نہیں، امت مسلمہ کے اولیاء، مقربین، مجددین اس کے گواہ ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کے الہامات کی. ہم نے بیان بھی کیا ہے پہلے پروگرام میں بھی، آئندہ بھی کریں گے، اور انہی کے جواب میں کریں گے کہ کن کن کو کیا الہامات ہوتے رہے. اب جو مستعار والی بات ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ذل اور عکس محمدی ہے، کوئی کمال ذاتی نہیں، پر کسی نبی میں وہ عکس اسی تناسب پر ہے جو جمال کمال محمدی میں تھا. یہ ہے کہ جتنا اس سورج کے سامنے آئیں گے اتنا کمال ملے گا، جتنا دور ہوتے جائیں گے یا جتنا قریب نہیں آئیں گے اتنا حصے پر رہیں گے. تو انہوں نے انبیاء کی بات کی ہے، یہاں اولیاء کی بات ہو رہی ہے. بات ایک ہی ہے، انبیاء میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے، اور امت کے اولیاء میں بھی اگر وہ عکس آتا ہے تو وہ حلہ ان کو ملتا ہے، وہ جبہ ملتا ہے، اور وہ پہنتے ہیں، اور ہم نے پہنے دیکھا ہے. اتنی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اتنے اولیاء اللہ گزرے جن کے الہامات کتابوں میں درج ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بہت آسان اور بڑے واضح الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے: خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعہ سے ہمیں میسر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے مکالمہ مخاطبہ مل سکتا ہے.
اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اسی وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ تو یہ کپڑا، یہ جبہ، یہ پوشاک اس کو ملتی ہے جو حضرت صلی اللہ آفتاب عالم تاب کے سامنے جتنا دیر کھڑا ہوتا ہے اتنا اس کو ملتا ہے۔ تو اس میں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تحبون اللہ مضمون آ جاتا ہے، فتبعونی، جتنی اتباع کریں گے اتنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ملے گا، اور وحی کے مختلف درجے اس کو ملتے چلے جائیں گے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ایک اور رنگ میں بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں اولیاء کی ولایت کا انتہا انبیاء کی ولایت کا ابتدا ہے۔ یہ ان کی کتاب جو مکتوبات امام ربانی ہے، اس کے صفحہ جلد 2 میں صفحہ 32 جو ہے اس پر یہ درج ہے۔ تو جس قدر ولی ایک بلند مقام حاصل کرتا ہے، کس درجے پر بھی پہنچ جائے، وہاں نبوت کا مقام پھر شروع ہوتا ہے، اور یہ صدیقیت تک وہ پہنچتا ہے۔ آگے پھر اللہ جس کو نبی قرار دے وہ نبی ہے، اور یہ امت میں ایک کی پیشگوئی علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ تو یہ وہ دلائل ہیں اور یہ وہ شواہد ہیں اور کتابیں بھری ہوئی ہیں ان باتوں سے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ سے لے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک اپنے مقربین سے ہم کلام ہوتا رہا ہے، اور یہ حلہ جو ہے، حلہ انبیاء، جو وحی اور رسالت، وحی و الہام ہے، وہ ان پر نازل کرتا رہا اور یہ ان کو عطا ہوتا رہا ہے۔ جو اس آفتاب عالم تاب سے دور ہیں، جس طرح یہ مولوی صاحب نے اپنا ذکر کیا ہے کہ یہ نہیں ہوتا، ان کا تجربہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، تو ان پر نہیں ہوا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس سورج کی شعاؤں سے دور رہیں۔ تو یہ ساری بحث ہے جس پر انہوں نے ایک تمتراک کے ساتھ اعتراض کیا ہے کہ یہ عطا نہیں ہوتا۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ وہ عطا ہوتا ہے، عطا ہوا ہے، اور اس پر خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت بھی ہے، ہاں اس کو عطا نہیں ہوتا جو دور ہے۔ اور یہ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ یہ کلام کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ نہیں کرتا، کیونکہ وہ خدا کے اس معمور کا انکار کر بیٹھے ہیں، جس طرح مولوی قصوری صاحب نے کیا، ان کو اس کا علم ہی نہیں رہا۔ تو جو اس معمور پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور جماعت احمدیہ اس کا مشاہدہ بھی کرتی ہے۔ دوسروں میں یہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بند باندھ دیا ہے، تو ان کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا حدی صاحب۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک